بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ سلونی کا دعویٰ امام علی علیہ السلام کے علاوہ کس نے کیا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سلونی کا مطلب کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور میں فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ دعویٰ امام علی علیہ السلام کے بے پناہ علم اور بصیرت کی نشانی تھا۔ وہ ہر سوال کا جواب دیتے، چاہے وہ آسمان کے راز ہوں یا زمین کے مسائل۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے اس دعویٰ کا امتیاز یہ تھا کہ کسی اور کو جرأت نہ ہو سکی کہ یہ دعویٰ کرے، البتہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی۔ معزز ناظرین، تاریخ میں کچھ افراد نے امام علی علیہ السلام کی طرح سلونی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ حقیقت میں علم و حکمت سے خالی تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ مقاتل ابن سلمان نے ایک موقع پر دعویٰ کیا کہ سلونی امادون العرش، کہ عرش سے ادھر کی جو بات چاہو پوچھ لو۔ اس پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ جب حضرت آدم نے حج کیا تو انہوں نے اپنا سر کس سے منڈوایا تھا؟ مقاتل نے کہا کہ اللہ نے تمہارے دل میں یہ سوال اس لیے ڈالا ہے کہ مجھے اس نخوت و غرور پر رسوا و ذلیل کرے، بھلا مجھے اس کا علم کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اسی مقاتل ابن سلمان نے اپنے متحیر علمی کا ثبوت دینے کے لیے کہا کہ مجھ سے عرش کے نیچے اور زمین کے نیچے کی جو چیزیں پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں عرش اور تحت الثری کی بات دریافت نہیں کرتا، بلکہ صرف زمین کے اوپر ہی کی ایک چیز کے متعلق پوچھتا ہوں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور وہ یہ کہ اصحاب کہف کے کتے کا کیا رنگ تھا۔ مقاتل نے سنا تو شرمندگی سے سر جھکا دیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ ابراہیم ابن حشام نے حج کے موقع پر سلونی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھ سے پوچھو، میں یکتائے روزگار اور عالم زمانہ ہوں۔ ایک عراقی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، کیا قربانی واجب ہے؟ تو یہ عالم زمانہ چکرا گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے علاوہ قتادہ نے کوفہ میں سلونی کا دعویٰ کیا۔ لوگوں کا اجتماع اس کے ارد گرد ہو گیا تو اس نے بھی وہی دعویٰ سلونی کر دیا، جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ اس پر امام ابو حنیفہ نے ایک شخص سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ حضرت سلیمان کے واقعہ میں جس چیونٹی کا ذکر ہے وہ مادہ تھی یا نر؟ اسے دریافت کیا گیا مگر وہ جواب نہ دے سکا۔ جب ابو حنیفہ سے دریافت کیا گیا انہوں نے کہا کہ وہ مادہ تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالت نملہ، تو یہ اس کے مادہ ہونے کی دلیل ہے، اگر نر ہوتی تو کالا لکھا جاتا۔ ایک دفعہ ابن جوزی نے ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے سلونی کا دعویٰ کیا۔ مجمع میں سے ایک خاتون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے ابن جوزی، اس روایت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ حضرت علی نے جب حضرت سلمان فارسی کی خبر وفات سنی تو ایک ہی رات میں مدائن پہنچ گئے اور ان کی تجہیز و تکفین کی؟ ابن جوزی نے کہا، ہاں یہ بات درست ہے۔ عورت نے کہا، تمہارا اس روایت کے متعلق کیا خیال ہے کہ خلیفہ ثالث کی لاش 3 دن تک دفن نہ ہو سکی، حالانکہ امیر المومنین مدینہ میں ہی تشریف فرما تھے؟ ابن جوزی، ہاں یہ بات بھی درست ہے۔ عورت نے کہا، ابن جوزی بتا کہ ان دونوں اقدام میں سے حضرت امام علی علیہ السلام کا کون سا قدم درست اور کون سا غلط تھا؟ یہ سن کر ابن جوزی چکرا گئے، پھر ذرا صبر ہو کر بولے، اے خاتون، تو مردوں کے مجمع میں کیوں آئی ہے؟ اگر تو شوہر کے اذن سے آئی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت ہو، اور اگر بغیر اجازت شوہر کی آئی ہے تو تجھ پر لعنت ہو۔ خاتون نے کہا، اے جوزی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایک ام المومنین بھی مردوں کے مجمع میں آئی تھی؟ ان کو گھر سے نکلنا کس ذیل میں آتا ہے؟ ابن جوزی کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور شرمسار ہو کر ذلیل و خوار ہوا۔ یہ سب افراد جو علم میں امام علی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے ذلیل و رسوا ہوئے۔ ان کے دعوے صرف دکھاوا تھے اور ان کے پاس علم کا وہ خزانہ نہیں تھا جو امام علی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ جناب محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ جب 20ویں رات ماہ رمضان کی ہوئی تو زہر کا اثر میرے بابا کے پاؤں تک پہنچ گیا۔ اس رات آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ آپ ہمیں وصیتیں فرماتے رہے اور تسلیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لوگ آتے تھے، سلام کرتے تھے اور آپ جواب سلام دیتے اور فرماتے، لوگوں سوال کرو اور مجھ سے پوچھو اس سے قبل کہ مجھے نہ پاؤ، البتہ اپنے سوال اپنے امام کی مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے مختصر کر دو۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شخصیت اور علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جیسا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا
کا دروازہ ہے۔ علم اور حکمت صرف اللہ کی عطا ہے اور اسے جھوٹے دعووں سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ امام علی علیہ السلام کے بعد کسی کا سلونی کا دعویٰ کرنا نہ صرف بے بنیاد تھا بلکہ ان کے انجام نے یہ ثابت کر دیا کہ امام علی کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔